بالآخر تم نے ہویا اور سفر کو ان کے سابقہ عہدوں پر بحال کر ہی دیا۔ پیشکار اعلیٰ کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سفرےداری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ اگر اجازت ہو تو روزمرہ امور کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ منتخب کیا ہے تاکہ قصر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں۔ تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں۔ تم اہلیت رکھتے ہو، اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے۔ کنگھی کو اگر سرپردگاہ دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے۔ یوزارسیف اہل قصر کے لیے مشکل کشا بھی ہے اور قابل اعتماد بھی۔ تعجب ہے، زلیخا اپنے اس خاندانی غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ یقیناً تم نے زلیخا کی حصے ستائش کو بھڑکا کر تمام ساکنان قصر کے حصے ستائش کو بھڑکا دیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزارسیف اس وقت تمام اہل قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میں خود کو ان لطف و عنایات کے قابل نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ اگر عالی جناب پوتیفار اجازت فرمائیں تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ قصر میں تمہیں آمد و رفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آ جا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ شکر گزار ہوں۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ یوزارسیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیت سے ملا کرتا تھا، لیکن اب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظریں چرانے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یوزارسیف کی شرم و حیا کے باعث ہے۔ وہ اب بچہ نہیں رہا، وہ خوبرو حسیناؤں کے چہروں پر نظر ڈالنے کو بے ادبی اور بے حیائی شمار کرتا ہے۔ میں اس کے رویے کو اپنی توہین شمار کرتی ہوں۔ شاید اس سے اس بات کا خوف ہو کہ زلیخا کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ زلیخا اور یوزارسیف کا رویہ غیر معمولی تھا۔ کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ رات ہو چکی اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں، کوئی مخل نہ ہو۔ آپ استراحت فرمائیے، میں یہاں ہوں بانو۔ تم بھی جا سکتی ہو، اس کی ضرورت نہیں۔
خدا بندہ، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ میں کمزور و ناتواں ہوں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان کے فتنوں کے مقابل سوائے تیری کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا۔ امور کی انجام دہی میں میری تمام تر توصیفات اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا۔ پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ چھوڑ دیتی۔ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھ لیں۔ اگر یوسف مسیح کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں،